بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم فقہ کے بارے میں کچھ اہم سوالات پڑھنے والے ہیں جو کہ آگے چل کے ہمارے اسلامیات کے پیپرز اور ٹیسٹ میں ہمارے لیے بہت اہم ثابت ہونے والے ہیں۔ سوالات کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ ویڈیو پہ نئے ہیں، چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، فقہ کے کیا معنی ہے؟ جواب ہے اس کا، فقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سمجھنا، علم میں غالب ہونا، سیکھنا۔ فقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سمجھنا، علم میں غالب ہونا اور سیکھنا وغیرہ۔ اسی طرح علم دین کی اصطلاح میں شریعت عملی کے احکام کو ان کے ماخذ اور تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ علم دین کی اصطلاح میں شریعت عملی کے احکام کو ان کے ماخذ اور تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اگلا سوال ہے، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے اس کا، شریعت مکمل طور پر قانون ہے جبکہ فقہ اس قانون کو سمجھنے کی علمی صلاحیت اور بصیرت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سن لیں۔ شریعت مکمل طور پر ایک قانون ہے جبکہ فقہ اس قانون کو سمجھنے کی علمی صلاحیت اور بصیرت کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، شریعت اور فقہ کی اساس کیا ہے؟ جواب ہے اس کا، شریعت کی اساس وحی پر ہے جبکہ فقہ کی اساس شریعت پر ہے۔ اگلا سوال ہے، اسلامی فقہ کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ جواب ہے، اسلامی فقہ کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اگلا سوال ہے، فقہ اسلامی کا پہلا دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ اس کا جواب ہے، فقہ اسلامی کا پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک محیط ہے، یعنی کہ فقہ اسلامی کا پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محیط ہے۔ اگلا سوال ہے، جنایات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، جنایات سے مراد کسی کا نقصان یا کوئی جرم کرنا۔ جنایات سے مراد کسی کا کوئی نقصان یا کوئی جرم کرنا مراد ہے۔ اگلا سوال ہے، نکاح کے مقدمات کتنے ہیں؟ نام بھی تحریر کریں۔ نکاح کے مقدمات تحریر کرنے، نکاح کے مقدمات 4 ہیں۔ نمبر 1، نکاح کا حکم۔ نمبر 1، نکاح کا حکم۔ نمبر 2، پیغام نکاح۔ نمبر 3، منگیتر کو دیکھنا۔ نمبر 4، پیغام پر پیغام۔ یہ 4 نکاح کے مقدمات ہیں۔ اگلا سوال ہے، نکاح کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے؟ ٹھیک ہے، نکاح کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے، بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت اور بعض کہتے ہیں مباح یعنی جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، نکاح کے متعلق کوئی آیت تحریر کریں۔ نکاح کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ قرآن کی آیت ہے نکاح کے متعلق۔ اگلا سوال ہے، نکاح کے متعلق کوئی حدیث بیان کریں۔ حدیث ہے، تزوجوا الولود والودود فإنی متکاثر بکم الامم۔ ترجمہ ہے، نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پر دوسری قوموں پر فخر کروں گا۔ اگلا سوال ہے، کیا نکاح کا پیغام دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس کا جواب ہے، کچھ فقہا نے کہا ہے کہ نکاح کا پیغام دینا واجب ہے اور بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا نکاح کے پیغام پر پیغام دینا جائز ہے؟ یعنی کہ ایک بندے نے نکاح کا پیغام دے دیا، اس کے بعد دوسرا بندہ بھی پیغام دے دے، یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے، نکاح کا پیغام دینے والے پر منحصر ہے کہ پہلا پیغام دینے والا یا دوسرا پیغام دینے والا کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا نکاح سے پہلے مرد اور عورت سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ضروری ہے۔ کنواری لڑکی اگر خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہوگی،
انکار واضح الفاظ میں ہوگا، البتہ بالغ متعلقہ بیوہ سے اجازت کی صورت میں واضح الفاظ میں قبولیت یا انکار ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، نکاح منعقد ہونے کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے؟ نکاح کے انعقاد کے لیے کون کون سے الفاظ ہونے چاہیے، اس بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے نکاح لفظ نکاح یا لفظ تزویج سے منعقد ہوگا۔ دو الفاظ ہیں، نمبر ایک نکاح یا تزویج۔ بعض فقہا کہتے ہیں لفظ ہبہ یا لفظ بے یا لفظ صدقہ سے بھی نکاح منعقد کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر نکاح کے لیے مرد راضی نہ ہو تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے اگر نکاح کے لیے مرد راضی نہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ بالغ مرد کے لیے واضح الفاظ میں اظہار کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ نابالغ کا ولی نکاح کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صاحبین، طرفین اور شیخین سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نمبر ایک پہ آ جائیں گے شیخین۔ شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر دوسرے نمبر پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آگے طرفین۔ طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، ظاہر روایت کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہر روایت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، اس کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی طرح 6 ہے۔ نمبر 1 مبسوط، نمبر 2 جامع کبیر، نمبر 3 جامع صغیر، نمبر 4 زیادات، نمبر 5 سیر صغیر، نمبر 6 سیر کبیر۔ اگلا سوال ہے، شرعی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کو شرعی دلیل کہتے ہیں۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن مجید اور وحی غیر مطلوع سے مراد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہے، خیار بلوغ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے خیار بلوغ سے مراد یہ ہے کہ جب صغیرہ لڑکی یا کم سن لڑکی کا ولی اس کا نکاح کر دے تو جب وہ بالغ ہوں تو اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا فریقین میں قبولیت نکاح میں تاخیر ہونے کی صورت میں نکاح منعقد ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ فریقین میں نکاح کی قبولیت میں تاخیر ہونے کی صورت میں نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معمولی تاخیر سے نکاح جائز ہوگا۔ کچھ فقہا کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی ایک فریق کی تاخیر سے نکاح نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاخیر سے نکاح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ولی کی کتنی صفات ہیں؟ اس کا جواب ہے ولی کی صفات 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 بلوغ، کہ وہ بالغ انسان ہو۔ نمبر 3 مذکر، کہ وہ مذکر ہو۔ اور 3 صفات میں فقہا کا اختلاف ہے۔ نمبر 1 غلام ہونا، نمبر 2 فاسق ہونا، نمبر 3 بیوقوف ہونا۔ اگلا سوال ہے، اولیاء کی اقسام کتنی ہیں؟ ولی کی اقسام کتنی ہیں؟ تو اس میں ولی کی اقسام 4 ہیں۔ نمبر 1 نسبت، نمبر 2 سلطان، نمبر 3 مولا اعلیٰ، نمبر 4 مولا اسفل۔ اگلا سوال ہے، قریب کے ولی کی موجودگی میں دور کا ولی کیا نکاح منعقد کروا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کف سے کیا مراد ہے؟ کیا کف کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کف کے لفظی معنی ہمسری اور برابری کے ہیں۔ کف کے لفظی معنی ہمسری اور برابری کے ہیں۔ اصطلاح میں کف سے مراد مرد اور عورت کا آپس میں مذہب، نسب، آزادی اور کردار وغیرہ میں برابری ہے۔ کف میں درجل چیزیں آ جائیں گی۔ نمبر 1 مرد اور عورت کا مذہب میں برابر ہونا،
نسب میں برابر ہونا، آزادی میں برابر ہونا اور کردار میں برابر ہونا۔ کفء کے بغیر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ سوالات فقہ کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔